نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گی ان بچیوں کو جو نئے گھروں میں جا رہی ہیں بیاہ کر اور اپنے رشتوں کو بنانے کے چکروں میں سارے رشتے کھو دیتی ہیں۔ کرتی کیا ہیں؟ ایک لڑکی کا میں آپ کو واقعہ سناؤں گی جس کی ابھی چند مہینوں پہلے شادی ہوئی اور چند ہی مہینوں بعد اس کو طلاق ہو گئی۔ کس وجہ سے طلاق ہوئی؟ غور سے ذرا اس کا واقعہ سنیے گا تاکہ جو نئی بچیاں اپنے گھروں میں جا رہی ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی نئے گھروں میں گزارنی ہے۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا۔ اس بچی نے واقعہ سنایا کہ باجی میری شادی ہوئی، میرا بہت اچھا گھرانہ تھا، میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے۔ اس گھر میں مجھ سے پہلے میری ایک جیٹھانی تھی۔ اس جیٹھانی نے کافی سارے گھر کے ماحول خراب کیے ہوئے تھے، بہت ماحول خراب رکھا تھا، کبھی کسی سے لڑائی، کبھی کسی سے لڑائی، بد زبانی، دو کو آپس میں ملنے نہیں دیتی تھی، بیٹھنے نہیں دیتی تھی آپس میں، یعنی بہت زیادہ ناچاکیاں تھی گھروں کے اندر۔ والدہ بھی اس سے تنگ تھی، بھائی بھی اس سے تنگ تھا، ابو بھی تنگ تھے، سب اس سے تنگ تھے، اس جیٹھانی سے۔ اب جو پہلا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے تجربوں سے دوسرے بیچارے کو بہت کچھ وہ کرنا پڑتا ہے۔ اب پہلی نے جو کیا دوسری نے وہ بھگتنا تھا کہ دوسری کو ہم اتنا سر پر نہیں چڑھائیں گے، دوسری کے ساتھ ہم اتنا بڑھیں گے جڑیں گے نہیں، تعلقات اتنے نہیں رکھیں گے، پہلی نے ہمیں کیا دے دیا، بڑی بہو نے کیا دے دیا، یہ سوچا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو اس بچی کو اس کے شوہر نے پہلے دن ہی کہا، 24-25 سال کی لڑکی تھی وہ، پہلے دن ہی کہا دیکھو میرے والدین کی عزت بہت زیادہ کرنا، بہت زیادہ، کیونکہ میری بھابھی نے ان کو بہت دکھ دیے ہیں، ان کو کسی معاملے میں ڈالتی نہیں ہے، ان کو عزت نہیں دیتی ہے، میرے ابو کو عزت نہیں دیتی، میری امی کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، میری امی نمازی ہیں، کسی کے معاملوں میں اتنا پڑتی نہیں ہے، پھر بھی میری بھابھی جو ہے وہ میری امی کو تنگ کرتی ہے۔ لیکن میں خواہش رکھتا ہوں کہ تم میری والدہ کے ساتھ بنا کر رکھو، میرے گھر والوں کو اپنا گھر والوں کی طرح سمجھو، اور میری 2 بہنیں ہیں جو میرڈ ہیں، جب وہ آتی ہیں ہمارے گھر تو میری بھابھی ان سے ملتی تک نہیں ہے، یعنی جو اس کی جیٹھانی ہے اس لڑکی کی، یہ شوہر بتا رہا ہے اس کو کہ وہ ان سے ملتی تک نہیں ہے، ان سے بات تک نہیں کرتی ہے، ان کو کھانا تو دور کی بات کمرے سے ہی نہیں نکلتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میری بہنیں آئیں تو تم کھلے دل سے ان کا استقبال کرو، ان کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھو، ان کو عزت دو، انہیں پتہ چلے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کی جب شادی ہوئی ہے تو گھر کے وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے، اب حالات بدل چکے ہیں۔ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ کہ بڑے بھائی نے جو عزت نہیں دی وہ میں دوں گا، وہ عزت میں دوں گا اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو۔ اور ایک چھوٹا بھائی ہے، اس نے کہا وہ میرا بھائی بہت لاڈلا ہے، اس کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھنا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکی بھی تھوڑی ایسی تھی، مل جل کے رہنے والی، منہ بنانے والی نہیں تھی۔ اس نے شوہر کی ہر بات کو اپنے دل سے تسلیم کیا، ساس سسر کی عزت کرتی، کھانا پکا کر دیتی، ان کے پاؤں دباتی، ان کی عزت کرتی، اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرتی۔ نندیں آتی تو بہت زیادہ ان کے ساتھ بہنوں کی طرح رہتی، ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتی۔ لیکن ان میں سے جو ایک نند تھی نا، وہ ذرا زبان کی بہت تیز تھی، اس نے گھر میں سب کو جو ہے تنگ کیا ہوا تھا، ایسی زبان کی تیز تھی۔ یہ اپنی بہنوں کی طرح ان کو سمجھتی، یہ بھابھی جو تھی، اور بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی، ان کے شوہر آتے ان کو بھی اپنے بھائی سمجھتی۔ ایک دن ان کے شوہر کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی تھی، بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو شوہر کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ میں چائے بنا کر آتی ہوں۔ اس کے شوہر سے ظاہر بے تکلفی، اب ہم نے اللہ اور رسول کے احکامات کو توڑا، اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑنا تھا نا ہمیں۔
شوہر اس کے لیے، اس کا بہن کا شوہر اس کے لیے نامحرم تھا، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو بعض اوقات ناراض کرتے ہیں تو بہت بڑی بڑی مصیبتیں ہمارے دروازوں پہ کھڑی رہتی ہیں۔ یہ چائے بنانے کے لیے اٹھی تو وہ دیور وہ نند کا شوہر ظاہر ہے وہ فری تھا ان کے ساتھ، وہ بھی پیچھے ہی چلا گیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں بھابھی، مل کے چائے بناتے ہیں۔ یہ بھی کاؤنٹر پہ کھڑا ہو گیا ساتھ میں، اور وہ چائے بنا رہی تھی، دونوں باتیں کر رہی تھی۔ نند نے دیکھا، نند کو ایک جیلسی فیل ہوئی، اس نے اپنے بھائی کو کہا تمہاری بیوی جو ہے میرے شوہر کے ساتھ اس طرح حرکتیں کرتی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ بھائی نے اگنور کر دیا، بھائی نے کہا میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، میری بیوی تو بہت اچھی نیک لڑکی ہے، میری وجہ سے وہ سب کا خیال رکھتی ہے۔ پھر 2-3 دفعہ اس نے ایسے ہی شکایت کی، 2-3 دفعہ وہ آئی اور ایسے ہی شکایت کی اس نے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی فیملیز کو بنانے میں اللہ کے احکامات کو نہ توڑیے گا۔ اپنی فیملی کو بنانے کے چکروں میں اللہ کے حکم جب ٹوٹتے ہیں نا تو ایسے معاملے لازمی سامنے آتے ہیں، لازمی سامنے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ کر چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی بن جائے۔ جی میرا تو چھوٹا ہی دیور ہے نا، جی میری تو نند کا ہی وہ ہے، اب میں کیسے پردہ کروں؟ میں کیسے پردہ کروں؟ ٹھیک کھی کھا کھا میں ہمیشہ کہتی ہوں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھلم کھلا بات چیت کرنا، ان کے ساتھ فری ہو کر رہنا، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا، تالیاں مارنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، بغیر دوپٹے کے ان کے سامنے جانا۔ اللہ کے احکامات کو جب آپ دھجیاں اڑائیں گے نا تو اللہ آپ کے رشتوں کو بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ شیطان آ جاتا ہے نا جی بیچ میں، تو شیطان نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کی یہ بات دوبارہ بھائی نے سنی، اب وہ بھی انسان تھا، اس کے بھی دل میں ایک آئی بات کہ میری بہن کہہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو۔ اس نے خیر اس کو منع کر دیا بیوی کو، بھائی نے کہ آئندہ اگر میری بہن آئے تو تم اس کے قریب نہ جانا، اس کے یہ آئے بھی تو بس کھانا وغیرہ بنا کر رکھ کر آ جایا کرنا، میں باقی امی کو سمجھا دوں گا کہ امی اسے دیکھ لیا کرے گی، اس کو پسند نہیں کہ تم اس کے شوہر سے بات چیت کرو۔ اس کو بڑا دکھ ہوا کہ میں تو ایک بھائیوں کی طرح اس کو لے کر چل رہی ہوں، اللہ کے احکام کا نہیں پتہ تھا نا، اللہ کے حکموں کا پتہ ہوتا تو یہ دکھ آنے کی نوبت ہی نہ آتی ہے۔ شوہر کو بھی پتہ ہوتا اور بیوی کو بھی پتہ ہوتا تو دونوں کو یہ دکھ دیکھنا ہی نہ پڑتا، اس الزام کی باری ہی نہ آتی۔ اگر آتی بھی، لگتا بھی پردے کے بعد تو ایک اطمینان ہوتا۔ اب یہ بے چینی بڑھ گئی کہ میرے اوپر الزام لگا دیا، مجھے یوں کر دیا، دل میں بات آ گئی۔ خیر ایک دن اس نے کسی شادی پر جانا تھا، اس عورت نے، اس لڑکی نے جس کی شادی ہوئی، اس کا شوہر آفس گیا ہوا تھا، گھر پہ نہیں تھا، اس نے کسی دوپٹے کی میچنگ لینے جانا تھا۔ اب یہ شوہر کو کافی فون کرتی رہی، اس نے گھر سے کہہ کے بھیجا تھا کہ آپ یاد رکھیے گا اور جلدی آ جائیے گا، میرے ساتھ جانا ہے۔ شوہر کے ذہن سے نکل گیا اور یہ کافی فون کرتی رہی لیکن اس کا فون نہیں ملا، تو اس نے سوچا میرا چھوٹا دیور گھر پر ہے، میں اسی کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ یہ اس کے ساتھ باہر نکل گئی، اس کے ساتھ لینے نکل گئی۔ امی ابو بھی اس دن اتفاقاً گھر پر نہیں تھے، کسی کی ڈیتھ پر گئے ہوئے تھے، یعنی اس کے ساس سسر۔ یہ نکل گئی اس کے ساتھ۔ اب آپ کو پتہ ہے حالات باہر کے کیسے ہوتے ہیں، ان کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا جس کی وجہ سے سپیڈ ایک دم بڑھی اور انجن میں آگ لگ گئی، گاڑی کے انجن میں۔ یہ جو بھابھی ہے یہ اپنا موبائل اس لیے گھر چھوڑ گئی تھی کہ موبائل چھینتے بہت ہیں، تو یہ گھر چھوڑ گئی، اور جو دیور ہے اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، بیٹری کم تھی۔ انہوں نے کہا یہ قریب ہی تو جا رہے ہیں، ابھی آ جائیں گے، بیٹری نہ بھی میری چارج ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بعض اوقات اللہ کے احکامات کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ خیر ان کو دیر ہو گئی، اور اتنی دیر ہو گئی کہ شوہر آ گیا اور پورے گھر میں تل ملاتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، دوڑ دوڑ دوڑ۔ جب کافی دیر کے بعد اس کی بیوی آئی اور ساتھ میں اس نے دیکھا کہ میرا بھائی بھی ہے، اس کے دل میں وہی بات شیطان لے آیا کہ دیکھو اس پر الزام لگا تھا پہلے بھی کہ یہ میری بہنوں کے شوہروں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ شیطان ہے نا جی، جن رشتوں سے اللہ نے پردے کا حکم دے دیا، میں اور آپ اتنی جرت نہ کریں کہ ان سے بے پردگی کریں۔ اللہ کا حکم ہے پردے کا، اللہ کا حکم ہے پردے کا۔
ورنہ پھر وہاں پر ایسے ہی الزامات لگتے ہیں، ایسی ہی باتیں بنتی ہیں، ایسا ہی کوئی نہ کوئی ایشو اٹھتا ہے کہ تم اس کے سامنے ٹائٹ کپڑے پہن کے کیوں آئی، تم اس کے سامنے اس طرح کی لباس پہن کے کیوں آئی، تم اس سے ہنس کیوں رہی تھی، تم نے اس کو بلایا کیوں، تم نے اس کو کیا کیوں۔ دونوں کی بات ایسی ہو گئی کہ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ کہتا ہے تمہارا فون کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی میں تو الماری میں رکھ کر گئی کہ چھن نہ جائے، چوری نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم امی کو بتا کر گئی، ابو کو بتا کر گئی یا مجھے بتا کر گئی کہ امی ابو گھر نہیں تھے، آپ فون اٹھا نہیں رہے تھے تو میں نے کہا میں جلدی سے آ جاؤں گی، ابھی میں جلدی سے آ جاؤں گی۔ اس کو اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا اس لڑکے کو۔ پھر اس نے بھائی کو کہا تمہارا فون کہاں ہے؟ کہا بھائی ڈیڈ ہو گیا۔ کہا تم دونوں رنگ رلیاں منانے گئے ہوئے تھے اور اب جھوٹ بول رہے ہو، اور بات اتنی بڑی کہ اس نے کھڑے کھڑے لڑکی کو طلاق دے دی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو توڑنے کا نقصان۔ آپ کے جو یہ سسرالی رشتے ہیں نا، ان کو ایک حد میں رکھ کر آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے۔ دیور بے شک دیور ہے، لیکن اس کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا کھلم کھلا باتیں کریں کہ اللہ کو جو چیز ناپسند ہے آپ وہ کریں۔ نندوں کے شوہر بے شک نندوں کے شوہر ہیں، لیکن آپ اتنا ان کو اپنا بنانے کے چکروں میں نہ بنے کہ اللہ کے احکامات توڑ دے، پھر اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔